مسلمانوں، ہم جو تمہیں باتیں سنا رہے ہیں آپ تو کہیں گے دالے کا بھت، لیکن ہم اپنی جان کی بازی لگا کر تمہیں سنا رہے ہیں۔ بریلوی کو بالکل خبر نہیں ہے، یہی بات ہے کہ بریلوی ہر جماعت میں جا رہا ہے۔ میں بریلوی نہیں ہوں، میں سنی حنفی ہوں۔ احمد رضا خان صاحب بھی سنی حنفی، تو بریلوی تو ایک شہر ہے، ہمارا 80 سالہ مسلک نہیں ہے، ہمارا تو 1400-1500 سال سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے بھی اہل سنت تھے، یہ تو بریلوی بن گیا، بریلوی ہر طرف ہی جا رہا ہے۔ کیوں؟ تلوار اسلام نے دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، تو اس کو بدخلقی کہتا ہے؟ جو 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے وہ تمہیں اخلاق نظر آتا ہے؟ تلوار میں انتباہ ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا تھا تلوار رک جاتی۔ اب ہم بم مارے، کیا ہندوستان میں مسلمان نہیں مریں گے؟ حکم تھا بوڑھوں کو مت مارو، بچوں کو مت مارو، عوام کو مت مارو۔ اسی امریکہ برطانیہ سے پوچھو، سورو، دہشت گردو، انسانیوں کے قاتلو، تم نے لوگوں کے دماغ پر دل اندھا ہو گیا ہمارا، ایسے حاوی ہوئے۔ آج سے 800 سال پہلے مسلمان بیٹھے ہوں گے، کچھ پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوں گے، 800 سال پہلے تاریخ اٹھاؤ، مجھے دکھا دو کہ کسی فوج نے عوام کو مارا ہو۔ ثابت ہے کسی فوج نے عوام کو مارا ہو 800 سال؟ ارے اسلام میں یہی ہے کہ فوج سے لڑے، عوام جو فوج جیت جاتی ہے اس کی رعایا بن جاتی ہے۔ یہی امریکہ برطانیہ سور نکلے، اور آج کل کی فوجیں دہشت گرد جو جہاں لڑتی ہیں عوام کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ ارے ان شوروں نے اتفاق کر رکھا ہے، جو انسانیت کا قاتل ہے، نعوذ باللہ، ایک عورت نے لکھا دنیا میں 2 قاتل ہیں دہشت گرد، ایک محمد، ایک اس کا قرآن۔ ہم تو غافل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 82 جنگوں فرمائی، جنگی نبی آپ کا لقب ہے۔ 82 جنگوں فرمائی، کتنے؟ 82 جنگوں۔ بندہ مرا 1000، سوچنے کی بات ہے، 1000 بندہ مرا اور کروڑوں کو رحمت للعالمین نے بہشتی بنا دیا۔ 200 کئی مسلمان اور 700 کئی کافر۔ 82 جنگوں میں ایسے سور جو عوام بھی کہتی ہے وہ انسانیت کے قاتل، جنہوں نے مار مار کر تھک گئے۔ 2 کروڑ بندہ، جاپان اور جرمنی میں 2-2 کروڑ بندہ ایک جنگ میں انہوں نے سوروں کو ہم نے مارا، اور ہمارے رسول رحمت اللہ علیہ ان تک تان کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ 82 جنگوں کہ میں ریونٹ سے گزر رہا تھا، آیا ایک کھڑے تھے، آیا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ ان کا اجتماع تھا، لیکن ایک بات کی میں داد دیتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں آپ تبلیغی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، میں آپ کو خسرا نظر آتا ہوں؟ وہ کہتا ہے ہم خسرے ہیں۔ میں نے کہا آؤ، 50 سال ہو گئے مسلمانوں تبلیغ کرتے، ریڈیو تھا، ٹی وی آئی، کیبل، انٹرنیٹ، ڈیش۔ میں نے کہا کون سا تم نے برائی ہوتی؟ اور بات سن لو، سید جلال اچ شریف والوں نے، جنہوں نے سارے اچ کو بادشاہ کو مسلمان فرمایا، آج سے 800 سال پہلے آئے۔ وہ فرماتے ہیں جماعتیں، مسلمان، قائد، ان کے نام آسمان تک رل جائیں اور دین نیچے ہو، فرمایا وہ منافق ہیں، وہ مسلمان ہیں نہیں۔ دین نیچے ہے، ان کے نام اوپر ہیں۔ مدینہ سیاسی زندگی ہے، اور ظالمہ مدینے جانا مدینے نہیں، کان کھول کر سن لے، مدینے چھوڑنا مدینے جانا ہے، دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے۔ ارے امام حسین سے کون بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، روضہ اقدس کو چھوڑ کر دین کو ضرورت تھی کربلا سر دیا۔ مسلمانوں ظاہر میں وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حقیقت میں مدینہ جا رہے ہیں۔ ظالمہ مدینے جانا دین کے راہ پر سر دینا ہے، مدینے جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ نہ فرائض کی پرواہ، نہ واجبات کی پرواہ، نہ سنن موقع کی پرواہ۔ یہ تو عام مومن کو چھٹی نہیں ہے، وہ قید کہاں بن سکتا ہے؟ سمجھ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان رسول بیان کر رہا ہوں، یہی بات ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، جھوٹوں کی تعریف کریں گے، انہیں آسمان سے ملا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ پرہیز
عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. فرمان رسول سے ایمان ہے. آپ فرماتے ہیں آسمان پر تیرتا ہے، اڑتا ہے، پانی میں چلتا ہے، ترک کی سنت کو میری سنت سے مارو اس کے منہ پر جوتیاں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے. سنت مؤکدہ کا تارک قید تو کہاں رہا، وہ امام نہیں بن سکتا. قید کہتے ہیں رہبر کو، اور قید اعظم خدا کی قسم اگر قید اعظم، ارے نہ امام غزالی کو کہا گیا، نہ امام ابو حنیفہ کو کہا گیا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا گیا، نہ کسی صحابہ کو لقب دیا گیا. یہ یہودی فتنہ ہے کہ قید اعظم کا لقب دیا گیا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ داڑھی، نہ شریعت پر عمل. قائد اعظم ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قائد اعظم سب سے بڑا راہبر امام اعظم کہہ دو نا، حالانکہ قید سے امام کا چھوٹا درجہ ہے. امام اعظم کہہ دو نا، دیوبندی کہتے ہیں صرف امام اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، باقی کوئی نہیں ہو سکتا. امام ہو سکتے لیکن قائد راہبر انبیاء ہوتے ہیں، اور قائد اعظم سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کسی کو نہیں مانتے. ارے ایمان قائد اعظم تو قائد اعظم، ہم جو شریعت پر عمل نہیں کرتا فارمولہ، ہم اسے امام بھی نہیں کہتے. پتہ نہیں کیسا فتنہ آباد ہے، پتہ نہیں جو اس نے. پھر مادر ملت، خدا کی قسم مادر ملت کا ان کو پتہ نہیں کہ ملت کا معنی کیا ہے. ارے ولی جو ہے وہ مستحب نہیں چھوڑتا، اور واجب کا تارک ولی کہاں ہو سکتا ہے؟ ولی نہیں ہو سکتا، قائد اعظم ہو سکتا ہے. پردہ واجب ہے، حکم فرض کا رکھتا ہے، شریعت عمل کو دیکھتی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ کھاتی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ارے مادر ملت کا ان کو پتہ نہیں، ملت میں تو انبیاء بھی آ جاتے ہیں. بی بی مریم کو مادر ملت نہیں کہا گیا، ازواج مطہرات کو ام المومنین کہا گیا، امہات المومنین. ارے بی بی عائشہ صدیقہ کو بھی مادر ملت نہیں کہا گیا، بی بی مریم کو بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ ملت میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں. ان کو ملت کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کے تو مادر ملت اس نے لکھا ہے. ارے جب بی بی عائشہ صدیقہ کو مادر ملت کا لقب نہیں ہے، دنیا میں اور کسی عورت کو ہو نہیں سکتا. میں آپ کی جان کی بازی لگا کر آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں دین. پھر شاید آپ میری تقریر سن سکیں یا نہ سن سکیں، کیونکہ ہم نے تقریریں بند کر رکھی ہیں. 3 شب برات، میلاد شریف اور 27 رمضان شریف، ان 3 کے بغیر آپ میری تقریر کی کوشش نہ کرنا، مجھے نہ بلانا. یہی بھی مہربانی صاحب کی آیا ہوں. سمجھ آ گئی؟ ام المومنین مادر کا ملت کا معنی انہیں کو پتہ نہیں. ملت میں تو تمام انبیاء آ جاتے ہیں. ایمان سے کہو ازواج مطہرات جیسا کوئی ہے؟ انہیں بھی ام المومنین کہا گیا ہے، امہات المومنین. انہیں بھی مادر ملت کہا گیا. بی بی عائشہ صدیقہ کو بھی مادر ملت نہیں کہا گیا. ارے جو جھانٹے نکال کر امریکہ برطانیہ پھرے وہ تیری مادر ملت ہے. یہ یہودی فتنہ ہے. وہی حکم ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، بری کی تعریف کریں گے، اور ان کو منصب ایسے چھاپیں گے جو ان کے لائق بھی نہیں ملیں گے. اب کہتا ہے کہ آپ مدد کے قائل ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں ایک بات اور بھی سنا دوں، میری تقریر غیرت مند سن سکتا ہے. جو سکولوں کا دشمن ہے، ٹی وی کا دشمن ہے، پردے کا حامی ہے، ووٹوں کا دشمن ہے، اور پولیو کے قطرے نہیں پلا، میری تقریر ان کو فائدہ دے گی. باقی اپنا وقت ضائع کر کے چلے جا رہے ہو. ارے تمہیں میں غیرت سناؤں یہودیوں کی. میرے سالے کے بیٹے نے سکول نکالا ہے، انہوں نے رقم دیا، بستیوں میں رقم دے کر سکول نکلوا رہے ہیں. چیکنگ پر عیسائی لگائے ہیں. میرے سالے کا بیٹا ہے، عالم ہے، مقرر ہے جمعہ، لیکن ہے دلہ. چیک کرنے والے آئے، سپارے رکھے تھے. یقین کرو میرے گھر کی بات، عیسائی چیک کرنے والوں پر لگائے ہیں. جو پیسے دیے ہیں نا، یہ عیسائیوں کو لگایا. تو تم مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سپارے ہیں قرآن مجید کے. کہ کیا کرتے ہو؟ کہ جب شام کو فارغ ہوتا ہوں یہ قرآن مجید پڑھا لیتا ہوں. انہوں نے کہا وہ دستاویز دے.
دیا اس کا نام کاٹ دیا. یہ الفاظ ہیں ان کے. پیسے ہم دیں اور پڑھائے تو ہمارا دشمن. یہ قرآن اور محمد رسول یہ ہمارے دشمن ہیں. ویزا لگا ہے, سفیر برطانیہ نے دستخط کرنا اخبار میں آیا ہے, اس کا نام تھا محمد نہیں. اس نے دیکھا, کہا تمہیں ویزا نہیں لگ سکتا, تم ہمارے ملک میں نہیں جا سکتے. اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہمارے دشمن کا نام ہے, پہلے یہ بدالا پھر ہمارے ملک میں جانا. نعت, ہاں نعت پڑھتا ہے, بڑا حضور سے محبت ہے ہمیں. اچھا بس. اس نے کہا اتنا پیسے لے لو. وہ کہتا ہے تم بکتے ہو ہم نہیں بکتے, ایک ہی بات ہے, نام بدالا جا سکتا ہے ورنہ بہر نکلے. اب میرے سالہ قدموں میں کر دیا. کہتا ہے مجھے قسم اٹھا لو, پھر چیک کرو, سپارے اٹھا کر بہر رکھا ہے. اگر میں قرآن مجید پڑھاؤں تو میری بند کرنا, ورنہ دیکھو لالچی پیسہ. بے ایمان, روزی اچھی خاصی ہے, زمین بھی ہے, ضمیر نہیں ہے. ہمیں بلانا کیوں تھا آپ نے؟ ایک سوال ہے باقی بس. فی الحال اوپر بٹھا دو. کس طرح بیٹھ جائیں گے, نہیں کریں گے, بیان کریں گے. چاہیے کیا تھا کہ وہ کہتا تو گرانٹ نہیں, نکل یہاں سے. اگر قرآن تمہارا دشمن ہے تو ہم تمہارے دوست ہیں. ارے یہی قرآن حدیث پاک میں ہے. قرآن مجید کے 4 حق ہیں, بغیر علم کے عمل بیکار, اور بغیر عمل کے علم جو ہے بربادی ہے. علم ایسی چیز ہے. تو وہ کہتا یہ کہ تم نکل, میری گرانٹ مجھے اللہ روزی دے گا. اگر قرآن تمہارا دشمن ہے تو میں بھی تمہارا دشمن. یہ چاہیے تھا, لیکن اس بے غیرت نے. دوسرا, فوجی ہے, زندہ ہے فوجی, گرانٹ یورپ کی گرانٹ سے وہ سکول چل رہا ہے. وہ فوجی کہتا ہے چیکنگ والے آئے, کیا آئے؟ میں قسم کہتا ہے کھڑا تھا, ایک عورت ایک مرد تھا, وہ بھی عیسائی. ایک لڑکی ایسے منہ نیچے کر کے بوچھن پہنے ہوئے آئے. اس نے بلایا استانی اور استاد کو, کہا یہ ہماری گرانٹ کا یہی اثر ہے, یہ ابھی بوچھن پہنے ہوئے اور نیچے دیکھ رہی ہے, تمہاری گرانٹ بند ہے. استانی نے فوراً اس کو بلایا. وہ کہتا ہے میں سن رہا تھا. استانی بلایا, کہتی ہے لڑکی پڑھنا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو کسی لڑکے کے ساتھ تو برائی کرا. یقین کرو وہ قسم کہتا ہے یہ الفاظ. اگر یہ نہیں ہے تو مولی لے کر مار کر پھاڑ کر سینہ نکال کے یہاں آؤ, پڑھنا ورنہ نہ آؤ. کیوں ہی وہ کہتا ہے میں نے یہ بات سنی, میرے 2 لڑکے ایک لڑکی پڑھتی تھی, میں نے کہا اٹھو میرے ہمساؤں سے جا کر پوچھو. اس دن سے میں نے نہ لڑکی سکول میں آنے دی ہے نہ لڑکا سکول میں بھیجا. رسول کا ناسخ ہوتا ہے. ایک رسول آیا, دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو گئی. کوئی نبی رسول کا ناسخ نہیں بن سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں کہ سب رسولوں کی رسالت منسوخ ہے. اللہ نے بھیجا بھی اس لیے آخری کہ میرا محبوب سب کا ناسخ ہو اور میرے محبوب کا ناسخ کوئی ہو نہ. وعدہ میثاق میں لیا تھا رسول, جس کا کوئی رسول ناسخ نہیں ہے. تیرا بیٹا برٹش کو اس کا ناسخ بنا رہا ہے. بے ایمان, کہنے دے مجھے جو سکول میں بھیجتے ہیں. برٹش کا قانون چلا رہا ہے, جو ماں پر چل جاتا تھا وہ تیرے رسول کا ناسخ ہے. تیرا بیٹا اس کا قانون چلا رہا ہے اور تو نے اس کے بیٹے دیے ہیں. غلام ہے رسول کے, لعنت نہیں پڑے گی. قال رسول یا ربی نہ قوم اتخذوا هذا المال قرآن هذا القرآن مهجورا. یا ربی, میرا محبوب فرمائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اس سے ان پہ میرا کوئی تعلق ہے نہیں. پڑھنے کے لیے ادب کرو, پڑھو. علامہ القرآن کا معنی ہے سمجھنا.
تارا انہوں نے لکھا ہے الحافظ و کل جاہل. ارے حافظ جاہل کی مانند ہوتا ہے. میں لاہور اسلام آباد جا رہا تھا, عالم دو بیٹھے تھے, میں نے باتیں کی. انہوں نے مجھے کہا ہمارے امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں نے بلایا اور ہمیں کہا کہ نعت خوانی کا محفلہ مناؤ, قرات کا محفلہ مناؤ, حافظے پڑھاؤ, میلاد شریف کرو, 11ویں کرو, پیسے ہم دیں گے, علم نہ پڑھاؤ. کیا مطلب قرآن مجید پڑھنے والے ہوں, سمجھنے والے نہ ہوں. ادب کرو, پڑھو, سمجھو, عمل کرو. ان چاروں میں سے جو نہیں, اگر پڑھنا معاف ہے, عمل نہیں کرتا تو خدا کی قسم قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن لعنت کر رہا ہے. قرآن ہمارا ضابطہ حیات بدلنے کے لیے آیا ہے, پڑھنے کے لیے صرف نہیں آیا. یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حافظہ پڑھاؤ, عالم نہ ہوں. میں نے نورانی کے بیٹے کو کہا یہ تو آپ برکت ہیں, کشمیر میں گیا تو کروڑوں روپے کی مرچیں لگی ہوئی تھی. وہ آتا ہے کراچی سے چتو لڑکا. امام غزالی فرماتے ہیں بیریش نعت نہ پڑھے اور عورت بھی نعت نہ پڑھے, لوگ اس پر عاشق ہو جائیں گے. ظالمو, تم نے اس لڑکے کو بلایا جس کو بری عادت ہے. میں نے بڑی تحقیق کی ہے, اور 1.5 لاکھ روپے ایک رات کا دیا برل نے, اور لاکھوں روپے خرچ کیے. سنو, یہی پیسے مدرسوں کو دے دیتے, مدرسے نہ اٹھ جاتے. بریلویوں کے لڑکے دیوبندوں کے پاس پڑھتے. سکول پر خرچ کیے جا رہا ہے, دین کے مدرسے پر نہیں. اور پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا برل اپنے عالم کا دشمن ہے کوئی نہیں ہے. دیوبند مسجد بنائے گا, مالک عالم کو کر دے گا. برل مسجد بنائے گا, وہ اپنا گھر سمجھ کر ہر وقت روک رکھے گا. ارے تیری میراث نہیں, جہل میراث عالم کی ہے. مسجد اپنی عورت سے جوتے کھا کر آئے گا, امام پر روپ رکھے گا. امام سے ہم نے دیکھا ہے, یہ برل کی شان ہے. سنی بنو, سنی غیرت مند بنو. رسول برٹش کا قانون چلتا ہے نہیں چلتا؟ تیرا رسول تو برٹش ہو گیا, تو غلام رسول کا کیسے ہے؟ غلامی رسول آسان چیز ہے. ملا نے تجھے بخشوا دیا نا مراد نے, میلاد شریف کرو, وہی کروڑوں روپے تم مدرسے کو دے جو میلاد شریف پر کرتے ہو. ہمارا دین جو ہے, مگر میں بات کروں گا سمجھے گا کوئی, ہمارا دین جو ہے وہ احکام کا مجموعہ ہے. واقعات سے دلائل لینے والا کافر ہے. جیسے ابو لہب کا واقعہ کر کے بہشتی بنا دیتے ہیں. ارے یہ بے ایمان ہو, تو مجھے بتا, ہم حکم دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میلاد شریف کرو گے تو بہشت میں جاؤ گے. واقعات سے استدلال لیتا ہے جاہل. 100 قتل کا واقعہ لے لیا, بہت بڑی بات ہے, عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. ہمارا دین احکام اور وعید کا مجموعہ ہے. ارے واقعات کا دلائل لینے والا بھی کافر ہے اور ان کو بھی کافر. پیر ملا علم کا بحث کا راستہ بتا سکتا ہے. بحث کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, وہ بھی 10 صحابہ کو. حضرت عبد الرحمان بن عوف صحابی ہیں. آپ فرما رہے ہیں نا, اگر اللہ نے تمہیں بحث دیا تو پھر تیری سواری کے پاس جو ہوں گے وہ زمرد کے ہوں گے. اگر صحابی کو, صرف 10 صحابہ کو آپ نے خبر دی ہے بحث کی. کون ہے؟ میں آپ کو کہوں بیچتے مجھے پتہ نہیں, اللہ جوتے مار کر مجھے جہنم میں ڈال دے. دھوکہ ہے مسلمانوں. یہ نام مراد ایسے منٹ میں بحث, ماں کی بحث کا فتاوی قیاس جس سے سارے فتاوے لیتے ہیں, عالمگیری اس سے لیتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بحثی سمجھے یا دوسرے کو بحث کی بشارت دے وہ جان نہیں ہے. میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. اللہ سن کہتا ہوں, کوئی ہے تیرے پاس نعت خان نوت خن؟ میں کہتا ہوں نعت خون 1.5 لاکھ روپیہ اور لاکھوں روپے مرچے پر لگے. میں نے پوچھا 2 ویزے عمرے کے تھے, یعنی 10 لاکھ کا خرچہ تھا, اور نعت پڑھنے والا تھا چپ. حسرت سے کہہ رہا ہے, بے شک آپ پتہ کریں, نہ نکلے مجھے سزا دینا. امام غزالی کی بات ایسی نہیں ہے. اس پر لوگ عاشق ہو گئے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. دیپال پر کندھو پر اٹھا لیا, بڑی جان سے چھڑائی اس نے. ایک نام مراد بے ریش ہے, دوسرا ناچتا ہے. بریلوی 1.5 لاکھ روپیہ, وہ عالم کو تو نہیں دیتے نام مراد, اس کو 1.5 لاکھ روپیہ ایک رات کا. دیکھو کیسے پیسے ضائع ہوئے. جس کی نعت پڑھنا حرام ہے اس پر سود, تو 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے. تو دین پر نہیں کرتا, مدرسے پر نہیں کرتا, دینی مدرسے پر کر دے. 6 لاکھ سے مدرسہ کھول سکتا ہے. ہم قرآن مجید اٹھانے جاتے ہیں, دیوبندیوں کے مدرسے ہزاروں کی تعداد, اور برلیوں کے 2-4 ہیں, وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. ایمان سے تباہ ہوئے پڑے ہیں, تباہ ہوئے پڑے ہیں. اب اس نے کہا کہ بریلوی لڑکے بھی ادھر, یہ صحیح ہے, بریلوی لڑکے دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. میں کہا کیوں؟ اگر یہاں پڑھائی اچھی ہے. ایسی اجڑی ہوئی جماعت
ہم اہل سنت ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو سنی بنا رہا ہوں. سنی ہم بحث کی امید رکھ سکتے ہیں, یقین نہیں کر سکتے. اللہ سے بخشش کی. کتنا بلا ولی ہے, وہ کہتا ہے چشم دارم کے گناہ پاکم کو. اللہ امید رکھتا ہے جو میں کو گناہ کو پاک, امید رکھتا ہوں, یقین نہیں کر سکتے. نہ بیچتا نہ باقی دا کوئی شے. مجھے ایک صاحب پگڑی والا کہہ رہا ہم تو سارے بیچتی ہیں. میں نے کہا بابا تو جاؤ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہرگز یہود نصارہ تمہیں پسند نہ کریں گے جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کرو گے. ہے قرآن پر ایمان, جو نہیں رکھتا وہ کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز یہودی تم پر راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت کی اتباع نہ کرو. ہرگز معار ہے یہود نصارہ. تو معلوم ہوا سکول والوں پر یہودی راضی ہیں, ناراض ہیں. ایمان سے کہو تو قرآن سچا ہے جھوٹا ہے. معلوم ہوا یہ ملت یہودیہ پر. پھر ایک جماعت میرے کو میں جی وہ وزیر جو امور ہے اس نے بھی, حکومت نے ہماری تعریف کیا کہ یہ جماعت بہت اچھی ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو تمہاری افسوس کرتا ہوں. کہ کیوں؟ میں کہ ان پر یہودی راضی ہیں, وہ ملت اسلامیہ سے دور ہیں, اور تم پر وہ راضی ہو, معلوم ہوا تم ملت اسلامیہ سے دور ہو. ایک بزرگ کی اس کے دوست کی بے دین نے تعریف کی, یہ بہت اچھا ہے. آپ گئے, آپ نے فرمایا میں نے تیری سوگ کرنے آیا. اس نے کہا میرا مرا تو کوئی نہیں. فرمایا مرنے سے بھی زیادہ تجھے تیرے ساتھ ہو گیا. وہ کہا کیوں حضرت جی, آپ تو میرے دوست ہیں. فرمایا بے دین تیری تعریف کر رہا تھا, معلوم ہوا تو دین سے فارغ ہو گیا. ولیوں کے مذہب دیکھو. شیعہ کا حضرت علی سے تعلق نہیں, میں تو ان سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, علماء حق اہل سنت, اللہ کی صدا. لالا موسا گجرات شادی وال جلال پور جٹا سے رات آیا ہوں. اگلی رات میں جاگتا رہا, رات بھی جاگتا رہا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں بھی یہ جو اتنا لوگ آئے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر تو جائیں. ویسے آئے ویسے گئے, پھر کیا فائدہ؟ وہ تو اللہ نے فرما دیا فذکرین ذکر تنفع المؤمنین. محبوب نصیحت فرما, فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے, اور ایمان اور غیرت اکٹھے رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غیرت پر لعنت فرمائی ہے, اور حضرت علی نے دعا مانگی ہے یا رب العالمین بے غیرت کو تباہ کر. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بے غیرت وہ ہے جس کی عورت بہر جائے, ہاتھ کی ہتھیلی یہاں تک نکال کر, اسے غیرت نہ ہو وہ بے ایمان ہے. حدیث پاک پڑھی ہے کہ مسجدوں کو رنگ میز کریں گے. فرمایا جتنا ہوں گے نماز پڑھنے والے ایک کی قبول نہ ہوگی, اور جتنا ہوں گے مومن ایک بھی نہ ہوگا. یہ حدیث پاک ہے. وہی وقت ہے کیونکہ غیرت نہیں رہی, لڑکا برباد ہو جاتا ہے. لڑکی کو سکول میں بھیج رہے ہو, پھر ہم ہیں مسلمان. یہ اس مسلمانی سے اللہ بچائے. یہ منافقت ہے, مسلمانی نہیں ہے, یہ بے ضمیری ہے. جی بہن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرنا فی بیوتکن, محبوب اور تم کو کہو اندر بیٹھیں. امام قرطبی ایک بزرگ نے لکھا کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے, بندگی نہیں کرتا, وہ جھوٹا ہے. غور سے سننا, اللہ کو رب مانتا ہے پھر روزی کے لیے رو رہا ہے, وہ بھی جھوٹا ہے. فرمایا عورت چہرہ نکالے ہوئی ہے اور نچلا حصہ چھپائے ہوئے ہے, وہ بھی بے ایمان بے وقوف جھوٹی ہے. چہرہ نکالے ہوئے ہے تو نچلا حصہ غیر محرم سے نہیں بچ سکتا. بہت بڑے ولی کا قول ہے. اگر چہرہ نکالے ہوا ہے تو ننگی بنگی پھرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں بہت دیکھا. فرمایا عورتیں بحث میں ایسے جائیں گی جس طرح کالے کوے والے پروں میں سفید پر والا کوا ہو. یہی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ سکول کی طرف یہی عورت مائل ہے, روٹ کر چلی گئی. ہمارا ایک ہارون آباد کا آرتی تھا, اس نے تقریریں سنی, بیٹیوں کو پردہ دے دیا سب. وہ عورت چلی گئی لاہور کی. آخر وہ گیا, اس نے کہا یہ شرطیں ہیں, وہی اب سکول میں بھیج رہا ہے. عورت حاوی ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے شیش علیہ السلام 4 وصیتیں کرتا ہوں میری اولاد کو کرنا. میری کیا کرنا؟ اولاد کو کرنا. ایک تو دنیا میں اطمینان نہیں کرنا, یہ دنیا دار البے قرار ہے, دار القرار بہشت ہے, یہاں قرار نہیں کرنا. دوسرا فرمایا جس کام میں دل مطمئن نہ ہو وہ کام بھی
نہ کرو. تیسرا فرمایا کوئی کام کرو آپس میں مشورہ کر لو. مشورے کی اہمیت بھی ہے، وقت نہیں ہے بتاتا آپ تھوڑا میں مختصر کر کے. ان باتوں کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں مکمل کیا وہ 1 گھنٹے میں کیا بیان ہو سکتا ہے؟ ہر بات ضروری ہے، آپ کو بھی جلدی ہوگی. تیسرا فرمایا عورت کا کہنا نہیں مانا. یہ عام میری ہمارا دادا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دوست ہیں دشمن ہیں، وہ تو فرماتے ہیں عورت کا کہنا نہیں مانا. کہے تو الٹ کرو، شاورا ہونا و کھولے پاؤں الٹ کرو اچھا ہی ہوگی. ایک ولی اندر بارش ہو رہی ہے باہر، وہ کمرے میں سو رہا ہے. عورت سے پوچھتا ہے کمرے میں سوئیں برآمدے میں؟ وہ کہتی ہے کمرے میں. اس نے فوراً 4 پائی نکالی. او حضرت عالم تھا، جو ہی نکالی چھت گری، وہ کمرہ گر گیا، وہ بچ گیا. فرمایا میں تیرے کہنے پر عمل کرتا میں مر جاتا. آج تو جو عورت کہے ہمارے سارے آنکھوں پر، رسول کی بات نہیں، خدا کی بات نہیں، عورت کی بات جو ہے وہاں پر، ورنہ وہ رہتی نہیں. کیونکہ عورت کو بگاڑ دیا ہے معاشرے نے، تعلیم نے بگاڑ دیا ہے عورت کو. یہ سکول والے جو ہیں نا، معیشت کی بات کرتا ہے کہ معیشت ہماری کمزور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت. اب میں کہتا ہوں کہ یہ سکول والے جو ہیں نا، یہ نامراد دین کے بھی دشمن ہیں اور دنیا معیشت بھی ختم کر دی. وہ حفیظ جلندری کا پڑھتے ہیں کشور ایسی انشاءت بات. ارے جس کا بیوقوف ہو، جس کا کل حرام اس کا جز حرام، جس کا جز جائز اس کا کل بھی جائز. تیری کشور حسین پڑھتے ہو آگے بھی پڑھ لو. فرماتے ہوا مدرسے میں داخلہ ہے وقت سوختہ میرا، سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ مورا. وہی انتے وہاں استاد یہ سکھانے پر کہ اب اللہ حاکم نہیں، ہم حاکم ہیں زمانے پر. تو معیشت بھی تباہ ہے. کیوں دنیا کے بے وقوف جاہل پاگل اس تعلیم سے بنتے ہیں؟ یہودی تعلیم سے. حضرت عمر خطاب پہلے بھی کہیں نے سنی، کہیں نے نہیں سنی. حضرت عمر خطاب نے عراق کو فتح فرمایا جلدی کرو. تو بادشاہ آ گیا، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا امیر المومنین مجھے پانی تو پینے دو. تو آپ نے فرمایا اسے پانی دو. مختلف برتنوں میں دیا گیا. اس نے کہا مٹی کے برتن میں دو. مٹی کے برتن میں دیا. کہتا ہے امیر المومنین آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ یہ وعدہ کریں کہ جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے آپ نے قتل نہیں کرنا. آپ نے فرمایا وعدہ ہو گیا، تو تسلے سے پانی پی، جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کریں گے. اس نے گیرا نیچے، پیالہ توڑ دیا، پانی سارا ڈول گیا. اس نے کہا امیر المومنین آپ نے وعدہ کیا ہے، پانی میں نے نہیں پیا، اب آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا. آپ حیران رہ گئے کہ کافر ہو کر اس نے ہمیں چکر دے دیا. تو آپ نے فرمایا یہ عقل مند ہے، کافر ہے عقل مند، میرے دوست کے پاس رکھو، ضرور مسلمان ہو جائے گا، اس کی قسمت تھی. تو آپ کے دوست کے پاس رکھا گیا، وہ مسلمان ہو گیا. آپ نے فرمایا جا بادشاہی کر عراق کی، ہم نے تجھے دی ہے. وہ کہتا ہے میں بادشاہی نہیں کرتا امیر المومنین، مجھے 30 20 40 بیگھہ بنجر زمین، مطالبہ کیا تھا بنجر زمین دے دو، میں آباد کر کے روزی کھاؤں گا، اب میں بادشاہ نہیں بنتا. آپ نے فرمایا چلو پورے ملک کا بادشاہ تھا، جاؤ اسے 20 25 جتنا زمین ہو دے دو. وہ گئے تو بنجر زمین ایک مرلہ نہ ملی. واپس آ گئے. امیر المومنین زمین تو بنجر نہیں ہے، سب کاشت ہی کاشت ہے. اس نے کہا امیر المومنین آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، میں کافر ہوں، معاشی ترقی کا راز کوئی چیز نہیں ہے، نہ صنعت کاشتکاری میں ہے. میں نے اپنے ملک کو اتنا زرخیز بنایا کہ ایک مرلہ میں نے بنجر نہیں رہنے دیا. اگر کوئی مرلہ بنجر ہوا تو قیامت کے دن میں تیرا گریبان پکڑوں گا. غور سے سننا، معیشت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے میرے ملک سے پوچھو، گئے پوچھے، عوام ساری خوشحال تھی، ہر ایک کے گھر ہر چیز عام تھی. تو مسلمانوں یہ ظالم سکول والے لوٹ گسور ہیں جو ملک برآمدات زیادی کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. ارے جو ملک برآمدات زیادی کریں وہ آباد ہوتے ہیں.
پھر درآمدات بھی نقد، زر مبادلہ نقد کرتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں. ایک درآمدات زیادہ، دوسرا نقد، تیسرا ادھار پر، چوتھا سود پر. اور پھر کاشتکاری کا وہ عالم ہے، وہ خدا انہیں برباد کرے. دین بھی نہیں ہے، معیشت، لوگ بھوک مر رہے ہیں، یہ لوٹ لوٹ کر پیٹ پال رہے ہیں. ظالم. اب سڑکوں کو دیکھو، 30-30، 40-40، 50-50 فٹ درمیان میں خالی پڑی ہے. بوٹیاں کاشت کی، اور سوروں ہم نے بوٹیاں کھانی ہیں. سڑکی لمبے، ادھر بھی مسجدیں گیردوں، مکان، کاشتکاری، پھر ساتھ دور اور تاریں لگا دی ہیں. اور نواز خرید لی. رائی وینڈ سے لے کر حسرت آتی ہے. مجھے ایک صحافی کہنے لگا کہ تیرا ملک میں کیا حصہ ہے؟ میں نے کہا تو بے وقوف ہے. وہ پاگل بولے کتے سکول والے. اس وقت جنرل ضیاء کا وقت تھا. باحیثیت پاکستانی ہونے کے جتنا جنرل ضیاء کا حق ہے اس ملک میں، اتنا میرا حق ہے. یہ ہمارے چھوٹے گھر ہیں، یہ ہمارا بڑا گھر ہے. ارے چھوٹے گھر اس سے ظالم ہیں. ظالم تو چھوٹا گھر توڑے میں اٹھ پڑوں، اور تم بڑا گھر توڑے تو میں خاموش رہوں. تیرے باپ کا گھر ہے. ہر انسان پاکستانی اس میں شامل ہے. تم نے ماں کا ملک سمجھ کر ظالمو طاقت کے ذریعے تم لوٹ رہے ہو. تو صاف ہی ہے، دور قوم کو کیا دے گا؟ رائی گنج سے لے کر بارڈر تک ان سوروں نے زمین بنجر کر دی. کسان کو کوئی مراعات نہیں مل رہا. یہ سور کاشتکاری کو ختم کر رہے ہیں. کاشتکاری ختم چکا ہے. ملک بھی ہے گندم کا برہان نہیں ہے. نکموں کو 20-20 ہزار تنخواہ بڑھا رہے ہیں. نام مراد سورو یہی پیسے دے دو کسان کو، خدا تمہاری جڑ نکالے. ظالم بولے کیوں ہماری دنیا بھی برباد کیے جا رہا ہوں، دین بھی برباد کیے جا رہا ہوں. اور کہتے ہو بولے بھی نہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے سور ہیں سکول والے، پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے. ایمان نہ رو رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یار؟ یہ بتاؤ، رو رہے ہیں. معیشت بہت گندم ملتی نہیں، یہ لوٹ لوٹ کر. اب وہ دیکھو، مجھے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ موجودہ برہان ہے کوئی یا نیچری سوال ایسے دیے یا یہ بیان نہ کرے، بیان کرے تو کوئی وزن ہو بات کا کہ موجودہ جو ملک میں بحران ہے، یہ پہلی فوج، پہلی حکومت ہے، اس میں مجرم یا موجودہ؟ پہلے تو بتا، پھر مجھ سے پوچھ. پہلے تو بتا، میں تیرا خیال دیکھوں، تو پھر مجھ سے پوچھ. ظالم تو خود چھپ گیا. موجودہ حکومت بے وقوف ہے، پہلی حکومت عیار اور مکار ہے. مار 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 کر جب بھی آئی فوج سوائے بندے مارنے کے اور کوئی کام نہیں کیا. ارے دنیا میں بش نے زیادہ بندے مارے ہیں اور اس ملک میں بش نواز نے زیادہ بندے مارے ہیں. فوج نے اتنا بندے مارے، چھوٹے بچوں کو دفنانے نے بھی نہیں دیا. ظالمو تجھ سے کوئی زیادہ مجرم ہوگا؟ ایک فقیر تھا، بکرا لے کے جا رہا تھا اور بندر بھی. آٹا رکھا تھا، باندھ کر پیشاب کرنے آئے. بندر سارا آٹا کھا گیا. تھوڑا سا آٹا لے کر بکرے کے منہ کو مار دیا. اب وہ فقیر جو آیا اٹھاتا لگ کر اور بکرے کو نام مراد تو اٹا کھا گیا. بندر چل بیٹھا ہے تماشے دیکھتا. مسلمان تم مجھ سے پوچھتا، ایک کو نااہل قرار دے دیا. کیا بجلی گئی؟ ایک کو نااہل قرار دیا، دوسرے کو مرا دیا. نکالا بھی خود تھا اور لے بھی خود ہے. سمجھو صحیح، بزرگ فرماتے ہیں دشمن تو مجھے برائے تو جانا نہیں. وہاں سے لے کر فوج نے انہیں مشورہ کیا کہ ملک کو تو ہم نے ختم کر رکھا ہے، اب آٹا ان کے منہ کو چھاپو. مہنگائی اتنا، پولیس جمع کر دی. سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں عملہ کم کرو، انصاف کا. ملک کی پیٹھ توڑ دی فوجیوں نے. 14 لاکھ کی گاڑی. میں نے کہا تو اس سے نامراد، اس روزی سے نامراد تو تغاری اٹھا دے. ظالم روز سارا دن بد دعا اور کبھی کسی کی لگ گئی تو تمہارا بیڑا غرق ہوگا. لعنت ہے اس روزی پر. سارا دن ظلم کرتے ہو. جگہ جگہ 14 لاکھ کی گاڑی ہے. قوم کے خون پر میں نے کہا تو سوار ہو رہا ہے.
اور نامراد کا ان کا خون بھی پی رہے ہو، اس روزی سے تو تغاری اٹھا لو. اتنا پولیس جمع کی، اتنا تنخواہیں کہیں تو دے گی موجودہ حکومت کہاں سے؟ ٹیکس بڑھائے گی، مہنگائی خود بخود یہ کہے گی کون کہ پہلا تھا جو اچھا تھا یہ برے ہیں، کہے گی نا ایسے. فقیر والا دماغ ہے. میں نے مجھ سے پوچھا بتاتا تو کہ کون؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جتنا قتل ہوا، بحران ہوا، بے دینیت ہے، معیشت ختم ہے، یہ سکول والے ذمہ دار ہیں. اس میں فوجی بھی پھر سب سے بڑے فوجی ہیں. انہوں نے ملک کو برباد کیا. ادھا افغانستان تباہ. اب انہوں نے سوچا کہ ہماری بدنامی نہ ہو. ایمان سے اب لوگ کہتے ہیں کہ وہی اچھا تھا یار، یہ تو خراب ہے، مہنگائی بڑھتی جاتی ہے. یہ پتہ نہیں ہے، حقیقت کا پتہ ہو تو ہمیں ایمان نہ آ جائے. تو معیشت بھی تباہ، کاشتکاری، کرکٹ، کروڑوں روپے کرکٹ کا لان لان. یہی پیسے کسانوں کو دو. سورو کیوں کسانوں کے دشمن ہو؟ وہ خدا کی قسم دنیا کی بدترین ظالم باشی حکومت ہماری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے رحم، بے دین، ظالم، واشی، درندے. ارے یہ سکول والے کہہ دو، میں حکومت نہیں کہتا. ظالم کو میں تو ان سکول والوں کا نام تلاش کر رہا ہوں، مجھے نام نہیں ملتا ایمان سے. سور کہتا ہوں تو سور ناراض ہوتا ہے، ظالم کہتا ہوں تو ظالم. پتہ نہیں یہ ہیں کی بلا ہیں عالم. مجھے چپڑاسی سے لے کر آخر تک مجھے ایک بندے کا بیٹا دکھا دو یار ایمان سے. ظالم. اب حق کہنے پر پابندی ہے، بچے ہیں چشتی صاحب کا. پھر جی توہین کرتا ہے فلاں کی. میں نے وکیل کو کہا کہ ذریعہ پاگلوں کو سمجھا حکومت کو کہ ججوں کو بھی میری یہ دلیل دینا کہ جس ملک میں عدلیہ کی توہین جائز ہو، ارے پاگلو اس ملک میں کسی کی توہین نہ جائز، کسی بادشاہ کی توہین بھی نہ جائز نہیں کہی جا سکتی. بات سمجھنے کیونکہ بادشاہ بھی عدلیہ کے آگے جواب دیتا ہے. عدلیہ کو جوتے لگ رہے ہیں. جس صاحب نے فلاں کو بول دیا، فلاں کو بول دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی توہین ہے تو کوئی بات نہیں. ہمیں جی تو میں نے کان سن کر ہمارا قائد اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارا قائد تو قائد امام وہ ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے، جو خدا رسول کا متبع ہے، جو خدا رسول کا بے فرمان ہے. وہ دنیا کا بادشاہ کیوں نہیں، ہمیں اسے جوتی برابر بھی نہیں سمجھتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، کلمہ حق کی صدا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. نعرہ تکبیر. نہ امام ابو حنیفہ کو قائد اعظم کہیں گے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہیں گے ظالمو، نہ امام غزالی کو کہیں گے. کسی ولی کو آج تک قائد اعظم نہیں کہا گیا. قائد اعظم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ام المومنین ہیں تو ازواج مطہرات ہیں. مادر ملت ہم کے کسی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا. ظالم تجھے مادر ملت کا کیا پتہ؟ فوٹو لگا ہوا تھا سڑک پر تو میں نے کان سے کہا، مجھے کہتا ہے مادر ملت ہے. امرت پہلے تو مادر اپنی ماں کہہ سکتے ہو، مادر ملت نہیں کہہ سکتے. اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں. ہوئے تو جاہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ سکتے ہیں، ملت کا ان کو پتہ نہیں ہے. ایسے جاہل کو پھر بکتے ہیں. وہی حکم ہے کہ ایسا وقت آئے گا جھوٹے تعریفیں کریں گے، جھوٹے القاب دیں گے. وہی وقت ہے بے دین ہوں گے، بدماش ہوں گے. پتہ ہی نہیں کہ قید کسے کہتے ہیں. قید کہتے ہیں رابر جو شریعت کا مستحب نہ چھوڑے، نماز نہ چھوڑے، روزہ نہ چھوڑے، سنتے نہ چھوڑے، متقی پرہیزگار ہو. وہ بھی امام ہو سکتا ہے، قائد اعظم نہیں ہو سکتا. مادر ملت کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ کو بھی ام المومنین کہا گیا ہے، مادر ملت نہیں کہا گیا. کتنا بڑا ظلم. کیا کہیں گے کہ یہی مادر ملت ہے جو بے پردہ انگریزوں کے ملک میں پھرتی ہے. ہنستے ہوں گے ہم پر.
ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، تمہاری اچھائی کافروں کا دکھ ہے اور تمہارا سکھ جو ہے وہ تمہارا دکھ جو ہے وہ کافروں کی خوشی ہے۔ قرآن مجید ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری آبادی اس کی بربادی، تمہاری بربادی اس کی آبادی۔ ہم نے اللہ کو سچا مانا ہے؟ بڑوں کو بم مارتا ہے، تیرے بچوں کو قطرے پلاتا ہے، میری تقریر سننے آیا ہے؟ شرم کا رہنا، میری تقریر وہ نہیں سن سکتا جس کا سکول سے رابطہ ہو، بیٹا بھیجتا ہو، بیٹی بھیجو، شرم ہونا چاہیے گھر رہے۔ جو ٹی وی سنتا ہے، جو ووٹوں کے ساتھ اتفاق رکھتا ہے، ہاں مجبور ہے تو جاتا ہے مور حساب پر لگا دے، بچ جائے۔ میں نے کہا جمہوریت لعنت ہے، تو نورانی صاحب اور کاظمی صاحب لوٹ کر آ گئے، کہتے ہیں جی آپ نے نورانی صاحب بھی جمہوریت میں تھے؟ میں نے کہا اب سن لینا، میں نے کہا نورانی صاحب اور کاظمی صاحب کی جمہوریت میں حیثیت بتاؤں؟ کہتے ہیں ہاں۔ ایمان سے کہو بھی ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے، دوسری طرف کاظمی صاحب، کتنے ووٹ ہو گئے؟ بولتے نہیں ہے، جو جس کا ایمان نہیں ہے اس کو یہ بات کرنے میں نقصان۔ کتنے ووٹ ہو گئے؟ 3 تو نہیں ہوتے؟ تو ادھر 2 کنجریاں جو 40 سال چکلے پر بیٹھی ہیں، 2 کنجریاں ووٹ مار دیں برابر 3 کنجریاں ہو گئی، تو صاحب تو گئے۔ اللہ تعالیٰ کافر کہتے تھے اکثر نہ کرا، میں خدا کی قسم شخصیت پرستی پر لعنت ڈالتا ہوں، جماعت پسندی پر لعنت ڈالتا ہوں، ذاتی مفاد پرستی پر لعنت ڈالتا ہوں، اور مالی امتیاز پر بھی۔ یہ 4 لعنتیں جب آ جائیں، تلوار آئے گی تو ہدایت آئے گی۔ یہ روایتی تقریر ہے، سن لیں، لیکن جس کے اندر ایمان ہے، شخصیت پرستی، شخصیت پرست من بنو، حق پرست بنو۔ جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا۔ سب جماعتیں جو ہیں، اے معین الدین چشتی کیا فرماتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس نے 80 لاکھ مسلمان کیا، ظالم کو سے بڑھ کر ہے، مجھے دکھا کسی ولی نے کہا ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اجتماع کے بعد۔ کربلا لگے گا تو اسلام ہوگا، اجتماع سے نہیں ہوتا۔ مدنی نو پالش، مدنی مسواد، مدنی کنگھی، اب مدنی برقع نکلا ہوا ہے، غلام مصطفیٰ ہے شادی وال کا، گجرات کا، وہ عورت کو لے آئے مرید کرنے، برقع گھٹنوں سے اوپر یہاں، جس طرح لنڈی چیڑی ہو نا، میں تو دیکھ کر وہ مجھے اتنا بری لگی۔ میں نے کہا یہ برقع کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا دعوت۔ یہ کیا؟ کسی یہ مدنی برقع ہے بھیا، اب تھی وہ ننگی ہے، یہ مدنی برقع ہے، مدنی پین، مدنی کنگھی، مدنی نو پالش۔ اللہ تو کرم، کیسے ظالم آ گئے، قوم کے راہبر کیسے جاہل بن گئے۔ کافر کہتے تھے اکثر نفرا۔ اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل